أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق گزارشات کی تھی۔ روزے کا آغاز کیسے کرنا ہے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے نیکی سمجھ کے، اس کی بنیاد رسول اللہ نے یہ بیان فرمائی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا اس عمل کا اجر ملے گا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں نیت کا تصور ہی غلط دیا جاتا ہے۔ اصل میں نیت کیا ہے؟ عربی لغت میں جب اس کا معنی دیکھتے ہیں تو اس کا معنی لکھا ہے النیت عزم القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ کے اظہار کو نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے آتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1، اس میں آپ کی بات ہی نیت کے معاملے کو واضح کرتی ہے۔ آپ نے پہلے تو یہ لفظ بولا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہر شخص کو عمل کا بدلہ وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ پھر آپ نے ایک مثال دی، مثال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اسے تو اس کا بدلہ اللہ سے ملے گا، اور جس نے ہجرت کی عورت کے لیے اسے عورت ملے گی، اللہ سے اجر نہیں ملے گا۔ یہ بظاہر ایک مبہم لفظ ہے۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک نوجوان کی منگنی ایک خاندان کے اندر ہوئی۔ لڑکی والے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ اب یہ نوجوان جو اس بچی کا منگیتر تھا، اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ مجھے بھی چاہے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑے، شادی میں نے اسی سے کرنی ہے۔ اب اس نے ہجرت کی اور مدینہ پہنچ گیا۔ اب جو کچھ اس کے من کے اندر تھا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دانا انسان تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی کو سامنے بٹھا کے ٹیز نہیں کیا تھا۔ آپ بات ایسے انداز میں کرتے جس کی بات ہوتی وہ سمجھ جاتا۔ تو آپ نے لوگوں کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اسے اللہ سے بدلہ ملے گا، اور جس نے نکاح کے لیے کی اس کا نکاح تو ہو جائے گا لیکن اللہ سے اجر نہیں ملے گا۔ اب اس نوجوان نے صرف اس عزم کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا تھا، ساری مشقتیں تکلیفیں برداشت کی، گھر بار چھوڑا، اس لیے کہ میں نے نکاح وہاں کرنا ہے۔ تو اس کو بدلہ وہی ملا جو اس نے عزم کیا تھا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہم بھی جو عزم کرتے ہیں اپنے دل کے اندر، بلکہ ایک اور بات سے بات واضح ہو جاتی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی بڑے ایک فتنے کا ڈر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ ہے شرک خفی، ہلکا شرک۔ لوگوں نے پوچھا شرک خفی کیا ہے جی؟ آپ نے فرمایا شرک خفی یہ ہے کہ ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی پہلے اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کھڑا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس لیے اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے کہ چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ سمجھے کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں۔ اب یہ نماز کے اندر جو اس کی سوچ بدلی، یہ اس کی نیت بدل گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے خرچ کیا اس نے شرک کیا۔ بلکہ ایک حدیث میں بڑے سخت لفظ ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن 3 بندوں سے جہنم کو سب سے پہلے گرم کیا جائے گا۔ ان میں سب سے پہلا عالم دین قاری قرآن ہوگا۔ کیوں جہنم میں پھینکا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھا جائے گا، اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے علم دیا، میں نے تجھے قرآن کا علم دیا اور دوسرے علوم دیے، کیا کیا تم؟ وہ کہے گا اللہ میں صبح شام تیرے دین کے فروغ کے لیے کوشش کرتا رہا۔ اللہ نفرت سے کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے کرتا رہا کہ لوگ کہیں کہ بہت اچھا آدمی دین تھا، بڑا اچھا اسپیکر تھا اور بڑا ہی قاری تھا، وہ لوگوں نے کہہ دیا مجھ سے کیا لینا۔ یہ ہے نیت اصل، کہ انسان کی سوچ جب اللہ کی رضا کے بجائے یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، تو یہ اس کی نیت کی بربادی ہے۔ اسی طرح فرمایا ایک مالدار سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے مال دیا، اس مال کا حق کیسے ادا کیا؟ وہ کہے گا اللہ صبح شام تیرے رستے میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ کہیں گے کسبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی تھا، اور لوگوں نے تجھے کہہ دیا، اب مجھ سے کیا لینا، میرے فرشتوں اس کی پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ پھر ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں کٹ کے مر گیا، اسے بلایا جائے گا کہ میں نے تجھے زندگی، جوانی، طاقت اور قوت دی، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہوا۔ اللہ نفرت سے کہیں گے کذب کا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا دلیر جرری آدمی تھا، بڑا جیدار تھا، وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا مجھ سے کیا لے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، یہی ہے نیت، کہ انسان کا عزم کیا ہے نیک کام کرتے ہوئے۔ اگر اس کا عزم اچھا ہے، اللہ کی رضا ہے، تو اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں چند کلمات دے کے جو شریعت میں مطلقاً ہے ہی نہیں، یہ سمجھا دیا کہ یہ نیت ہے، کہ روزے سے پہلے نبی تو وَبِالصَّوْمِ غَدًا نَبِيتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، حالانکہ نہ رسول اللہ نے کہے، نہ صحابہ میں سے کسی نے کہے، چاروں اماموں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ کس نے گھڑا، کیسے معروف ہوا؟ اور آج ہر مسلمان بھی بات کہہ رہا ہے کہ میں نے نیت کر لی ہے۔ حالانکہ نیت الفاظ کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی گھڑی ہوئی کسی بات کا نام ہے۔ النیت عزم القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، انسان اپنے دل میں عزم کرے۔ آپ مثال یہ لے لیں، آپ اپنے گھر میں صبح اٹھے، آپ نے سحری کی اور اس کے بعد وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑے، تو یہ کیا سوچتی کہ نماز پڑھنی ہے؟
اور فجر کی نماز پڑھ لی ہے، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ فجر کی نماز 2 رکعتیں ہی ہوتی ہیں، 2 فرائض ہیں، 2 سنن ہیں، اور ہر نماز میں منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور کسی نے امام کے آگے نہیں کھڑا ہونا، پیچھے ہی کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ بھی گھڑے ہوئے لفظ ہیں، 2 رکعت نماز فرض، منہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، یہ بکواس ہے ساری۔ اگر شریعت کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تو اللہ کے رسول نے ساری باتیں عربی میں بتائی ہیں، پنجابی اور اردو میں کس طرح بتا دی۔ یہ یاد رکھیں، نیت الفاظ کا نام نہیں ہے، النیت عزم القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور جیسا انسان کا عزم ہوگا ویسے اس چیز کا اجر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، چونکہ ہم روزے کا تذکرہ کر رہے ہیں، روزہ جو فرض ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سحری کے وقت عزم کریں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اگر یہ روزہ نفلی ہو، آپ اس کا عزم ظہر سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر آئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے چونکہ سحری سے لے کر اس وقت تک کچھ کھایا نہیں تھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ہمارا روزہ ہے۔ لیکن فرض روزہ ایسے نہیں کر سکتے ہم۔ فرض روزے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سحری کے وقت نیت کریں کہ ہم نے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، اور یہ عزم کیا ہونا چاہیے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جب تک ہمارا عزم یہ ہوگا اور ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ جب ہماری سوچ یہ ہوگی کہ ابو یا امی کی ڈانٹ کی وجہ سے یہ رکھ رہی ہے، یا ایک مصیبت سمجھ کے، یا معاشرے میں لوگ ہمیں کیا کہیں گے، تو پھر یہ یاد رکھیں یہ عزم ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے۔ ہمیں کوئی بھی نیک عمل جب کرنا ہے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ چونکہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، میں نے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اور اس کو راضی کرنا ہے۔ یہ ہے نیت۔ اللہ ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا